السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، امید کرتے ہیں کہ اللہ رب قدیر کے فضل سے آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مزید دعائیں آپ تمامی سامعین کے لیے اللہ رب قدیر آپ کو، ہم کو، تمام اہل ایمان کو ہمیشہ ایمان سے جوڑے رکھیں اور خاتمہ بالخیر ایمان پہ نصیب فرمائیں، اور دونوں جہان کی بہتریاں ہم تمام کو عطا فرمائیں، زمینی آفات اور بلاؤں سے ہم تمام کو بچائے رکھیں۔ معزز سامعین اور احباب اہل سنت، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ضروری بات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ بات ہمارے معاشرے کو لے کر کے ہے۔ جس طرح ہمارا اسلام اچھا اور سچا ہے، اسی طرح سے یقیناً اس کی ہر بات اچھی اور سچی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی غفلتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم اسلام اور اس کے قانون سے، قرآن اور حدیث سے جڑ جائیں تو مختصر سے وقت میں ہمیں بہت سی نیکیاں اور بہت سے فائدے مل سکتے ہیں، مگر افسوس ہے اس بات کا کہ اسلامی معاشرے سے، مسلمان قوم سے یہ باتیں دن بدن دور ہوتے نظر آ رہی ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ میں جس بات کو لے کر آج آپ حضرات کی خدمت میں سرکار کی چند احادیث کریمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بیماروں کی عیادت کے تعلق سے ہیں۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارا قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو یہ کرونا کے خوف سے ہم اسے ملنے تک نہیں جاتے، اور اس کے حالات کی خبر بھی نہیں لیتے، وہاں جا کر اسے ہمت بھی نہیں دیتے اور صبر کرنے کی تلقین بھی نہیں کرتے۔ مگر اگر ہم حدیث رسول اللہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ بظاہر تو ہم وقت وہاں چند منٹوں کا دیں گے، 5 منٹ یا 10 منٹ، مگر یقین جانیں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس مختصر سے وقت میں جو کوئی بندہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں اس کے لیے کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوگی تو یقیناً، اور میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ہم اپنے معاشرے میں اس عمل کو کرنے کی اور کرانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم سننے والوں میں اگر یہ باتیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو دور بھی کریں گے اور مریضوں سے ملنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ رب قدیر اور اس مریض کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ بندہ جو بستر مرض پہ ہوتا ہے، بیمار بندہ ہوتا ہے، اس وقت وہ بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ رب قدیر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بندہ جب بستر مرض پہ ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو فرشتے بھی اس کے قریب ہوتے ہیں، اور اس کے قریب میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا خود وہ بندہ جب کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس بندے کے بولی پر یا اس کے ملنے والے بندوں کی بولی پر جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے، فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تو
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ان سے ملاقات ضرور کریں۔ میں آپ کو آپ کے ذوق کے لیے اور دلچسپی کے لیے اور آپ کی بات آپ کے دل میں راسخ ہو جائے اور ہم لوگ جو آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں اس پر آپ مطمئن ہو جائیں، اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو روایتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور امید اس بات سے یا یقین اس بات کا ہے انشاءاللہ کہ جو لوگ اس کو سنیں گے انشاءاللہ اپنے معمولات میں، اپنے زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے، یہ ریاض الصالحین جلد نمبر 2 میں حدیث نقل کی گئی ہے مسلم شریف سے، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما خرفة الجنة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جناحا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کے بیمار ہونے پر اس کی بیماری کے متعلق پوچھتا ہے، اس کی صحت کے متعلق پوچھتا ہے، سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ واپس لوٹنے تک خرفۃ الجنہ چننے میں مصروف رہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو چونکہ خرفۃ الجنہ صحابہ کرام کے لیے ایک نیا لفظ تھا، تو سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے تازہ پھل، جنت کے تازہ پھل کو خرفۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ گویا جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور دل میں یہ ارادہ کر کے نکلے کہ میں فلاں بندہ جو میرا بھائی مسلمان بیمار ہے اس کو میں ملنے جا رہا ہوں، اس کے بیمار ہونے پر اسے اس کی بیماری کے متعلق پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں، سرکار فرماتے جب تک وہ اپنی منزل تک یعنی گھر تک نہیں پہنچتا اس وقت تک، اب چاہے اس میں 1 گھنٹہ لگے یا 2 گھنٹے لگے یا 3 گھنٹے لگے یا 10 گھنٹے لگے، اس بیچ میں بندے چاہے دوسرا کام کیوں نہ کر لے، مگر سرکار کی بولی ہے، سرکار نے فرمایا اس وقت سے جب سے وہ گھر سے نکلا اور اس وقت تک جب تک وہ گھر نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بندہ جنت کے تازہ پھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی سی یہ حدیث ہے مگر کتنی جامعیت اس کے اندر ہے، اور تھوڑے سے وقت میں مسلمان بھائی اپنے لیے کتنی نیکیاں جمع کر سکتا ہے کہ بندہ سے اپنے بھائی سے ملنے جائے اور جب تک اپنے گھر واپس نہ لوٹے اس وقت تک وہ جنت کے پھل چن رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك
حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت اس کی عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں منتخب پھل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی اپنے مسلمان بیمار بھائی کو ملنے کے لیے گھر سے نکلا صبح میں تو 70,000 فرشتے اس ملنے کو جانے والے مسلمان کے لیے 70,000 فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو اس اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو ملنے کے لیے اس کی بیماری کے متعلق پوچھنے کے لیے اسے صبر پر اس کی بیماری پر صبر کرنے کی اسے تلقین کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس ملنے کو جانے والے مسلمان بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے اور سنا آپ نے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر ان کی بیماری پر ملنے کے لیے جائیں تو ہمارے لیے ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ نیکیاں ہی نیکیاں ہے، اور فرشتوں کی دعائیں ہیں، جنت کے پھل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کے لیے تو یہ عظیم نعمت ہے کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی، پڑوسی، رشتہ دار ہو نہ ہو، پڑوسی ہو نہ ہو، اور اگر مسلمان ہے، سچا عقیدے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کو پوچھے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرے، اس سے اپنے لیے دعائیں کروائے، اور یقیناً اس کو اپنے لیے باعث خیر و برکت جانے کہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ نیکیوں کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، زندگی کے حسین لمحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی قدر کریں، اور ہر لمحے کو، ہر پل کو، ہر سیکنڈ کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں کریں، نیکیاں بٹورے۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کا جو ہے نگہبان ہو، اور ہم تمام کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم کوئی اچھی بات آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہم سب کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔